نے پوچھا بھابھی محرم کا رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو سوال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بھائی ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس کا اس کے پوچھنے والے کے ساتھ رشتہ کیا ہوگا؟ دیور کا، شوہر کا بھائی ہے نا۔ اور حدیث سنانے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمو الموت، حدیث جامع ترمذی کی، الحمو الموت، دیور موت ہے۔ انہوں نے تو محرم کا رشتہ پوچھا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور موت ہے، اتنا اجنبی ہے اور اجنبی ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہے۔ یہ صرف وہ شوہر بتا سکتا ہے جہاں شوہر کے دل میں اپنے بھائی اور اپنی بیوی کے درمیان تعلق کا شبہ پیدا ہو گیا ہو۔ آپ اس کو شبہ کہتے ہیں، میں اس کو زہر کہتا ہوں۔ گھر تباہ ہوئے ہیں، شروع میں شادی ہوتی ہے، دیور آ کے بیٹھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، اس کو دیور کو ناشتہ بھی کھلایا جا رہا ہے، لطیفے بھی ہو رہے ہیں، ہوتا ہے۔ اس کے بعد کسی دن شوہر اس کو دیکھ لیتا ہے تنہائی میں کہ وہ بیوی کے ساتھ لطیفے کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے۔ ایک دن کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے دل میں کانٹا نہ چبھے۔ اگر ذرا سی بھی، اتنی سی بھی، ذرا برابر بھی غیرت ہوگی نا اس شوہر کے اندر، تو اس کے دل میں کانٹا چبھ جائے گا اور اس کو نکالنے کے لیے مدتیں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جڑ کو پہلے سے کاٹ دیا، الحمو الموت۔ اس لیے بھابھی سے پردہ، ہاں ٹھیک ہے گھر کے اندر رہتے ہیں، دیور بھی ہیں، جیٹھ بھی ہیں، سب رہتے ہیں، اب مولانا کہاں پردہ، ٹھیک ہے، کم از کم تنہائی کے اندر بیٹھنا، لطیفے بازیاں کرنا، تنہائی میں دیور کا، جیٹھوں کا کمروں میں آنا جانا خدا کے لیے۔ ورنہ جب دامن کو ہلکے سے آگ لگنی شروع ہوتی ہے، اس کا دھواں آتا ہے تو پھر کوئی قابو نہیں پاتا۔ آج تک میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی گھر بچا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا۔ جی 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 بھائی صاحب نے بہت مشکل سوال پوچھا ہے کہ اس زمانے میں بھی تو گھر ہوتے تھے، گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور عجیب بات بتاؤں کہ مکے کے اندر اور مدینے کے اندر گھر کیا کمرے ہوتے تھے، کمرے ہوتے تھے، اور کمرے کی چار دیواری بھی نہیں ہوتی تھی۔ گھر کی چار دیواری عموماً وہاں گھروں میں نہیں ہوتی تھی۔ پرانے گھروں کے نقشے وہ فلاں فلاں بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہاں میوزیم میں، تو ان گھروں کی چار دیواری نہیں ہوتی تھی۔ ایسی صورت کے اندر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، یہ جتنا اس وقت مدینہ منورہ کا جو مسجد نبوی کا چھتا ہوا حصہ ہے نا، اس وقت بڑی اہم بات کہ مسجد نبوی کا اس وقت جتنے حصے پہ چھت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کی کل آبادی ہی اتنی تھی۔ شہر بڑا لیکن آبادی جو مدینہ منورہ کی تھی وہ اتنی ہی تھی۔ اس پر باقاعدہ نقشے بنا کر کتابیں لکھی گئیں، بیوت الصحابہ، بیوت الصحابہ کتابیں لکھی گئیں، گھر صحابہ کے گھر۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے احکامات نازل کیے اور سمجھایا، اور سورہ یہ چوتھے پارے کی آخری آیت، آخری رکوع چوتھے پارے کا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہاں 13 خواتین ہیں جو محرم ہوتی ہیں، ان کو بتا دیا کہ بھی ان کے ساتھ پردہ نہیں ہے، باقی سب کے ساتھ پردہ ہے، تو وہاں پردے کا نظام نافذ ہوا۔ اب آپ کا جو سوال ہے نا آخری حصہ، وہ یہ ہے کہ اب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کیا کریں؟ اس کا میں نے جواب دیا کہ عورت اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھے، جسم کو ڈھانپ کے رکھے، جہاں تک چہرے کا پردہ ہے دوپٹہ استعمال کر لے، ناشتہ بھی بنا لے، کھانا بھی بنا لے، کھانا ساتھ کھا بھی رہی ہے تو کم از کم ساتھ بیٹھے نا، اور بے تکلفی نہ ہو۔ ان آداب کا خیال رکھ کر گھر میں وقت گزارا جا سکتا ہے۔ جو میں نے خاص طور پر پن پوائنٹ کی ہے نا جو باتیں، وہ یہ کہ خلوت میں تنہائی میں بیٹھنا دیور جیٹھ وغیرہ کے ساتھ، اور گپے مارنا، راتوں کے وقت جاگنا، اور
مل جل کر تفریحی پروگرام دیکھنا، یہ چیزیں انسان پھر قابو نہیں پا سکتا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صاحب نے لکھا کچھ نمازیں پڑھ لی ہیں، چند دن بعد دیکھا کہ کپڑے پر نجاست یا خون کا دھبا لگا ہے، تو نمازیں